السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 34۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے النیاحۃ من امر الجاہلیت، کہ نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے جو کام ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک کام ہے۔ روایت ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1581 ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا بڑا عمدہ، بہت پیارا فرمان ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے بڑا ایک نسخہ ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ برائیوں کا تعلق معاشرتی ہے اور کچھ برائیوں کا تعلق مذہبی ہے، مطلب کچھ کام ہم مذہب کی آڑ میں کرتے ہیں اور کچھ کام ہم معاشرتی طور پر کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا تعلق مذہب کی آڑ میں جو برائیاں ہوتی ہیں اور نام مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی تردید کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک بہت عمدہ، کامل، اکمل دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حلال، حرام اور جائز، ناجائز، صحیح، غلط، اس کی تمیز کر کے اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں نے دین کو کیا آپ پر پہنچا دیا ہے؟ تو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ نے اللہ کے نبی کی اس بات کی تائید کی کہ جی آپ نے دین کو ہم تک صحیح معنوں میں پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بہت سے فرامین اور بھی وہاں پہ جاری کیے، لیکن اس کامل اکمل دین میں یہ بات پہلے، چونکہ جب اللہ کے نبی کا دور نبوت ابھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، تو اس کو زمانہ جاہلیت کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی سے پہلے لوگ جاہلوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کو عقائد کا پتہ نہیں تھا، ان کو معاملات کا پتہ نہیں تھا، مطلب بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں تھا، بیٹوں کے ساتھ اتنا صحیح سلوک نہیں تھا، وراثت میں حق تقسیم کا کوئی معیار نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا، توحید نہیں تھی، شرک تھا، خرافات تھیں، اور نہ جانے دنیا کی زنا تھا، چوری تھی، ڈکیٹی، مطلب ہر طرح کے جرائم جو ہیں وہ مکہ کی سرزمین کے اندر یا گرد و نواح میں موجود تھے۔ تو اسلام نے بہت سی چیزوں کو آگے اس کی کلیئرنس کی کہ یہ کام جو ہیں یہ عقلی اور فطری طور پر بھی انسان کے اگینسٹ ہیں، تو لہٰذا ان سے رک جانا چاہیے۔ تو یہ نوحہ کیا ہوتا تھا؟ نوحہ کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں کوئی فوت ہوتا تو خواتین کو کرائے پر لے جاتا تھا کہ آپ نے ہمارے گھر آ کے نوحہ کرنا ہے میت پر، یعنی کہ ان کو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک قرض کی صورت ہوتی تھی، اور جب پھر جو آتی تھیں ان کے گھر جب فوتگی ہوتی تھی تو پھر جو ان کے گھر وہ گئی تھیں ان کے گھر والے اور اہل خانہ اور دیگر معاشرے کے جو خواتین ہیں وہ نوحہ کرنے کے لیے اسپیشل اس کام کے لیے جایا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک بڑی رسم تھی، ایسی رسم تھی جو کہ عقلی اور فطری طور پر اسلام کے اگینسٹ تھی۔ تو اسلام جب آیا تو اس نے اس بات کی تعلیمات دیں کہ یہ مرنے اور جینے کا جو ایک اختیار ہے، مطلب وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ جب چاہے انسان کو فوت کر دے تو اللہ اپنی امانت واپس لے لیتا ہے، اس کے اوپر ہمیں اس طرح کے رویے اختیار کرنے کا قطعاً کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے منع کر دیا۔ اب جب اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا تو بڑی سختی سے اس بات کی وعید کی، ایون کہ روایات کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اگر میت کے اوپر رویا جائے گا، اس کے اوپر نوحہ کیا جائے گا تو اس کو گناہ عذاب ملے گا میت کو۔ تو اس کی توجیہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ہاں، اگر میت اس بات کی تلقین کر کے جائے کہ آپ نے میری میت پر رونا ہے تو پھر اس کا گناہ میت کو ملے گا۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کرنا صحیح ہے، پھر بھی ان کے میت پہ رونے والوں کا
کا جو گناہ ہے اس کا عذاب میت کو ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بہت سخت معاملہ ہے، شریعت نے بڑی سخت اس کی وعید کی ہے۔ تو یہ دورہ جاہلیت میں تھا، اسلام نے منع کر دیا، صحابیات ایسا نہیں کرتی تھیں، رک گئیں جب اسلام نے یہ حکم صادر کر دیا کہ النیاحۃ من امر الجاہلیت، یہ تو جہالت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ لیکن ہاں، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بھی جو معاشرے کی جو فوتگیاں ہیں وہ بھی ایک ان کے گھر میں بھی ایک نوحہ بن جاتا ہے، ایک نوحہ کی شکل اختیار کر لی جاتی ہے۔ اگرچہ ہم مسلمان ہیں اور بڑے افسوس سے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ معاشرتی حقائق ہیں لیکن تلخ ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، خاندان کی عورتیں جاتی ہیں، جب وہ کسی دوسرے شہر سے آ رہی ہوں، بڑی ہنسی خوشی وہ آ رہی ہوتی ہیں، سفر انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ میت کے گھر کے پاس پہنچتی ہیں تو ان کا وہ رونا دھونے کا جو معاملہ ہے، وہ ان کی آواز اور ان کی چیخ و پکار آسمان کو چھونے لگتی ہے، اور یہ احساس دلایا جاتا ہے، یہ ان کو محسوس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے میت والوں کو کہ ہمیں بہت درد ہے، ہمیں بہت قرب میں ہم مبتلا ہیں، ہمیں میت کے جانے کا بہت غم اور صدمہ اور لاحق ہوا ہے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ میں بڑے سخت جملے استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، یہ صرف خاندانوں میں اپنا نام رکھنے کے لیے کہ فلاں ہمارے جانے پہ اسے بہت دکھ ہوا تھا، وہ بہت رویا تھا، وہ بہت روئی تھی، تو یہ صرف ایک خاندانوں میں نام رکھنے کے لیے ہم نے دین کا استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دہ ہیں؟ ہمارے مرد جنازوں میں شرکت کیوں کرتے ہیں؟ اہل خانہ کے پاس رہیں گے، جناب جی میں بھی آیا تھا، اس سے سلام لیں گے بڑھ چڑھ کے کہ میں بھی میت میں حاضر ہوا تھا، میں نے بھی جنازہ پڑھا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ صرف ہم نے مذہب کے نام پہ استعمال کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو خواتین روتی ہیں، چیخ و پکار کرتی ہیں، رونا دھونا، وہی جاہلانہ طرز عمل آج کی مسلمان خواتین کے اندر بھی موجود ہے، بے صبری، بے چینی، اور ایسے الفاظ کبھی کبھی خواتین کہہ دیتی ہیں، تم کیوں چلے گئے، اللہ مجھے لے جاتا، اللہ کو تجھے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی ہم اللہ کو کون ہوتے ہیں آرڈر اور سجیکشن کرنے والے کہ اللہ اس کو کیوں لے کے جا رہا ہے؟ بھئی اللہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جس حالت میں چاہے لے جا سکتا ہے۔ ہم اللہ کو ایڈوائس دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ خواتین اس میں ٹین ایجز کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں، لیکن وہ بہ نسبت بڑی عمر کی خواتین سے کم ہے۔ تو ہمیں اپنا ایک معیار بنانا چاہیے، معیار وہ جو اسلام نے مقرر کیا ہے کہ میت کے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے۔ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اور جانے والا اس بات کی وصیت کر جاتا ہے یا اس کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے، تو پھر رونے والوں کا جو گناہ ہے وہ میت کی لیے وبال جان بن سکتا ہے آگے۔ تو آگے کا معاملہ بڑا سخت ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جن خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ تلقین کرنی چاہیے کہ ایسے کاموں سے گریز کیا جائے۔ یہ جہالیت مطلب جہالت کے کام ہیں، جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اسلام کے ہاں بہت سے اچھے فرامین ہیں اس موقع پہ کہ صبر کیا جائے، اہل خانہ سے ان کو حوصلہ دیا جائے۔ ہم حوصلہ بننے کی بجائے ہم تو مزید ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا تو کام یہ ہے۔ تو خیر دکھلاوے اور خاندانوں میں نام رکھنے کی صورت میں جنازوں یا میت کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ تعزیتیں نہ کی جائیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اور دینی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں۔ یہ زندگی ڈیزائن ہوگی کتاب و سنت کے مطابق، تو پھر اللہ کے ہاں ہم کسی حد تک بخشش کا ہمارا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔